نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ہفتہ واری نشست کا موضوع ہے سماجی مسائل کا حل، انبیائی مشن کا حصہ۔ رفقائے محترم، عزیز محترم بہنوں بھائیوں، یہ عنوان اس لیے رکھا گیا ہے، اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اقامت دین کی جد و جہد میں جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور دعوت دین کی جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم مدعو قوم کے مسائل کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ پھر میں نے ایک مختصر سی حدیث کا متن پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ پھر میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا، جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو دوسروں کے درد میں شریک ہونے کے لیے، اس کا درد اور غم بٹانے کے لیے بنایا گیا ہے، ورنہ عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ تمہید اس لیے باندھی گئی ہے کہ قرآن اور حدیث کی مدد سے ہم اپنے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی چند دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایم پی جے کے تاسیسی ارکان کی ایک آن لائن نشست ہوئی۔ ایم پی جے ہماری ایک برادر تنظیم ہے، جس کے لیے تاسیسی ارکان اور کارکنان کی تعداد 100 مقرر کی گئی ہے۔ اس آن لائن میٹنگ میں ضروری تھا کہ تمام کے تمام 100 ہمارے ساتھی شریک ہوتے، لیکن افسوس کہ حاضری بہت کم رہی، صرف 42-43 لوگ وہاں شریک ہوئے۔ پھر ایک تجربہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اے پی سی آر ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس بنائی ہے، جس کی ذمہ داری مہاراشٹر میں مجھ پر ہے۔ پچھلے 5 سال کی کوششوں سے ہم نے 18 اضلاع میں بلکہ 20 اضلاع میں ہم نے اس کی شاخیں قائم کی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ 2 اضلاع میں شاخیں قائم کرنے کے بعد بند کرنی پڑیں، اور باقی 16-18 اضلاع میں ہمارے پاس پوری متعینہ تعداد میں ہمیں رفقا نہیں مل پا رہے ہیں۔ اس سے میں یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی ہماری سسٹر آرگنائزیشنز، برادر تنظیمیں ہم بناتے ہیں، ان میں افراد کی قلت ہوتی ہے۔ وہ ساری تنظیمیں ہم سماجی مسائل، سماجی ایشوز کو حل کرنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن ہمارے رفقا کا عام طور سے یہ ذہن بنا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ، کہ یہ سارے کام جو ہے ان کا دین کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سماجی ایشوز کو حل کرنا دینی جد و جہد کا حصہ نہیں ہے۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے، رفقا کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے یہ عنوان تجویز کیا گیا ہے، اور آج اس پر میں کچھ گفتگو حاصل مطالعہ کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔
سورہ رعد کی جو آیت میں نے پڑھی، سورہ رعد مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ ظلم و ستم کی بھٹی بہت زیادہ گرم تھی اور بے انتہا مظالم اہل ایمان پر توڑے جا رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور انسانوں کے لیے جو چیز نفع بخش ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح مثالوں سے اللہ اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اس میں مکہ کے اہل ایمان کے لیے بشارت ہے اور مکہ کے ظالموں کے لیے اس میں ایک دھمکی ہے، اور بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ زمین پر باقی رکھے گا وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ اے اہل ایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، آپ اس زمین پر، آپ مکہ کی سرزمین پر یہاں کے لوگوں کے لیے مفید ہیں، نافع ہیں، نفع بخش ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے گا۔ اور یہ جو ظالم ہیں یہ سڑا ہوا گوشت ہے جسے انسانی بدن سے کاٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ جو غیر نفع بخش چیز ہے اسے ثبات اور قرار حاصل نہیں ہوتا، وہ چیز جھاگ کی طرح اڑ جاتی ہے، اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ سنت الہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم قرآن کو کھولیں، قرآن میں انبیاء کرام کے مشن کے تذکرے جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں۔ پورا قرآن ان قصوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کا بنیادی مشن تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں پہچانتے انہیں اللہ کی پہچان کرائی جائے، انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے۔ دعوت دین اور اقامت دین انبیاء کا مشن رہا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ اس کا بنیادی نعرہ ہے، اس کا بنیادی قول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان قصوں میں جہاں جہاں دعوت کا ذکر رہا ہے وہاں وہاں سماجی مسائل کا حل کا تذکرہ بھی ہے۔ مثال لے لیجئے، آپ جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے ان میں سے بیشتر کے ساتھ ان کی دعوتی جدوجہد کے ساتھ ان کی سماجی مسائل کو حل کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ جہاں کہیں ہے قرآن میں، وہاں ساتھ میں یہ ذکر ضرور آیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی بے حیائی اور ہم جنسی کی بیماری کو ایڈریس کیا، اس کو مخاطب کیا، اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ شعیب علیہ السلام کے تذکروں کے ساتھ ہمیں یہ بات قرآن میں ملتی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے جہاں قولوا لا الہ الا اللہ کہا وہاں یہ بھی کہا کہ بھائیو ناپ تول میں کمی نہ کرو اور راستوں پر فتنہ پیدا نہ کرو، اکا دکا مسافروں کو لوٹو مت۔ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان سے بانڈڈ لیبر کی طرح کام لیتا تھا۔ یہ اہرام مصر جن کی تعمیر کے بارے میں آج موجودہ سائنس انگشت بدندہ ہے کہ یہ اتنے عظیم بھاری پتھر کس طرح اتنی اونچائی پر پہنچائے گئے، یہ سارے کے سارے اہرام انہی بنی اسرائیل کے بانڈڈ لیبرشپ میں بنائے گئے۔ ان کو بندوا مزدور بنا کے رکھا تھا فرعون نے، اور مزید ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں فرعون کو خدا کی طرف پلٹنے کی دعوت دی وہیں یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور انہیں میرے ساتھ جانے دے۔ کس کس کا تذکرہ کیا جائے، ہر نبی کے ذکر کے ساتھ ایسی مثالیں ہمیں ضرور ملے گی۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں تک آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک وہ بہترین مثال جو قرآن میں سماجی مسائل کے حل کے سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں ملتی ہے، اس سے ضرور ہم جو اپنے سامنے لائیں، اس سے ہم اپنی تذکیر کریں، خود کی ہمیں یاد دہانی حاصل ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے وہ مصر پہنچے اور مصر کے بادشاہ کے دربار میں اس کے محل میں پہنچ گئے، جہاں ان کی پرورش اور تربیت ہوئی، اور پھر وہ حالات کی چکر سے، حالات کی ٹھوکروں سے وہ قید میں ڈال دیے گئے، اور پھر قید سے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر بتانے کی فن کی مدد سے پھر باہر آئے۔ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر اسے نہیں معلوم ہو سکی، وہ پریشان ہوا، تو اسے بتایا گیا کہ زندہ میں ایک نوجوان یوسف ہے جو خوابوں کی بہت صحیح تعبیر کرتا ہے۔ انہیں بلایا گیا، انہیں خواب سنایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اس ملک میں 7 سال خوب بارش ہوگی، خوب اناج پیدا ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال انتہائی زبردست قحط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ بارش میں ہونے والے وافر مقدار کے اناج کو بالی میں محفوظ رکھا جائے اور آئندہ قحط کے 7 سالوں میں اس اناج کو استعمال کیا جائے، اور پھر یہ ذمہ داری انہی کے سپرد کر دی گئی کہ وہ اس کام کو انجام دیں۔ چنانچہ 14 سال تک یوسف علیہ السلام نے ایک قوم کو بھوکا مرنے سے بچانے کے لیے پہلے تو اناج کے تحفظ کا نظم کیا، 7 سال تک اناج محفوظ کیا گیا، اور پھر باقی کے 7 سال جو قحط زدہ تھے ان میں اس اناج کی راشننگ کے ذریعے تقسیم کی گئی۔ یہ واقعہ صرف مصر میں، یہ قحط صرف مصر میں نہیں پیش آیا تھا، بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی، عراق تک اس کا اثر پہنچا تھا۔ چنانچہ ہمیں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ عراق سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی راشن لینے آتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پورا مصر اس وقت جو ہے وہ اسلام سے ناواقف ہے۔ پوری مصری آبادی اس وقت کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ اس پورے ملک کی غیر مسلم آبادی کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے 14 سال تک مستقل جد و جہد کی۔ مسلمان تو صرف وہی لوگ تھے جو عراق سے ان سے راشن لینے آئے تھے، یعنی ان کے بھائی۔ باقی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا کام برادران وطن کے لیے کیا گیا۔ محترم بھائیوں، اس مثال میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بھائیوں، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کا کام شروع کرنے سے بہت پہلے سماجی مسائل حل کرنے کی جدوجہد مکہ میں شروع کر دی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ مسائل کا گہوارہ تھا، بے شمار مسائل اس آبادی میں تھے۔ جہاں شرک اور کفر کا راج ہو، وہاں مسائل اسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں۔ تمام انسان ان مسائل سے پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مسائل سے پریشان تھے، لیکن آپ کی پریشانی یہ تھی کہ کس طرح ان مسائل کو حل کیا جائے۔ چنانچہ آپ سوچتے بھی رہتے تھے اور آپ عمل بھی کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کچھ سمجھدار لوگوں کے ساتھ مل کر یہ ایک معاہدہ کیا تھا، جسے حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ مکہ میں کسی مظلوم پر ہم ظلم و ستم نہیں ہونے دیں گے، ظلم کرنے والوں کو روکیں گے
اور مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر ایک بڑے تاجر بن چکے تھے۔ شادی کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپوزل پر تھا، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی اہلیہ کے اوپر جتنا مال خرچ کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ سماج کے بے کسوں، بے بسوں، لاچاروں اور معذوروں پر خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غار حرا میں جبریل علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے نیچے آئے، گھر پر آئے، تو ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ جدوجہد تھی، یہی کام تھے جن کی وجہ سے آپ کو صدیق اور امین کا خطاب ملا تھا۔ آپ کی امانت اور صداقت کے پورے معاشرے میں چرچے تھے اور آپ کی امانت اور صداقت کی ہر کوئی گواہی دیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار خدمت خلق کے کام کیے۔ نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ کے کام ختم نہیں ہوئے۔ جہاں آپ قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، وہیں تاریخ پر ریکارڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ ہی میں کئی بیٹیوں کو زندہ دفنائے جانے سے اور قتل کیے جانے سے بچایا۔ یہ تمام کی تمام بچیاں جن کو آپ نے بچایا، یہ اہل شرک اور اہل کفر کی بچیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے سینکڑوں غلاموں کو آزاد کروایا مکہ میں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کروایا، اور یہ تمام غلام اہل کفر تھے، اہل شرک تھے۔ ان میں سے بعضوں نے آزاد ہونے کے بعد اسلام قبول کیا اور بعضوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوران غلامی ہی اسے قبول کر لیا، لیکن بڑی اکثریت آزادی کے بعد بھی غیر مسلم رہی، کافر رہی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے انہیں آزاد کروایا۔ یہ سارا ریکارڈ جو قرآن اور حدیث میں بھرا پڑا ہے، یہ آخر کس لیے ہے؟ یہ کیوں باقی رکھا گیا ہے؟ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے بار بار آتی ہے اور اس طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے، معروضی انداز میں ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ قرآن میں جب انبیاء کرام کی دعوتی جدوجہد کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل کے حل کی کوششیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس سے یہی بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ دعوت کے ساتھ سماجی مسائل حل کرنے کی کوشش لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ کوشش ہے جو اگر نہ کی جائے تو دعوت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بھائیو، یہ کسان کے کھیتی کرنے والا کام ہے۔ کسان بیج ڈالنے سے پہلے زمین میں جو جھاڑ جھنکار اگے ہوئے ہیں انہیں نکالتا ہے، پھر اسے نرم کرتا ہے، زمین کو مٹی کے اندر جو پتھر کنکر ہے انہیں دور کرتا ہے اور اس کی اوپری سطح کو نرم کر دیتا ہے تاکہ جب بیج اس کے اندر ڈال دیا جائے تو اس میں سے جو نرم اکھواں پھوٹتا ہے اسے کوئی جھاڑ جھنکار وہاں موجود ہو، کوئی پتھر موجود ہو تو روک نہ سکے۔ دلوں کے بیج میں، دلوں کے اندر ایمان کا بیج ڈالنے کے لیے اسلام کے متعلق دلوں کو نرم کرنے کا کام ہی سماجی مسائل کو حل کرنے کا کام ہے۔ سماجی مسائل حل کریں گے، خدمت خلق کریں گے تو اس سے اہل کفر، اہل شرک کے دل اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نرم ہوں گے، اور پھر جب ہم ان سے اپنی دعوت کی بات کریں گے، انہیں دعوت دیں گے تو انشاءاللہ وہ نرم دل جو ہے ضرور ہماری بات کو قبول کریں گے۔ فی الوقت تو یہ حال ہے کہ دعوت کا کام بھی ہم
ٹھیک طور سے نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم نے خدمت خلق کے کاموں کو انجام دیا ہے۔ اس ملک میں یہاں کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کا رول ناقابل بیان ہے، یعنی بہت کم ہے، جس کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے خلاف جب کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جب کوئی غلط بات کہی جاتی ہے، تو ناواقف لوگ، ہم کو دور سے دیکھنے والے لوگ، ہمارے کردار سے دور سے واقفیت رکھنے والے لوگ اس زہریلے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اسلام کے بارے میں مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، اس ملک میں مسائل کا انبار لگا ہوا ہے۔ مسائل اس قدر ہیں کہ ان مسائل کو حل کیے بغیر یہاں کے انسانوں کو ہم سکون کی سانس جو ہے لینے کی مہلت نہیں مل سکتی۔ ہم اگر مسائل کو حل نہیں کریں گے تو یہ بھائی اپنے مسئلوں میں الجھے رہیں گے اور ہماری بات کی طرف ان کی توجہ نہیں آ سکے گی۔ میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں اس سلسلے میں، وہ یہ کہ جو دو لڑنے جھگڑنے والے، آپس میں لڑنے جھگڑنے والے پڑوسی ہیں، وہ ان کا ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی پڑوسی کا بچہ بیمار ہو جائے، ایسے لڑنے جھگڑنے والے دو پڑوسیوں میں سے کسی کا بچہ بیمار ہو جائے اور دوسرا پڑوسی اس بچے کے لیے کوئی گھریلو دوا بتائے جو اس کے پاس موجود ہے کہ یہ دے دو، بچے کو فوری آرام ہو جائے گا، تو دوسرا پڑوسی کبھی بھی اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ وہ اس پر چونکہ اعتماد کھو چکا ہے، اس لیے کبھی وہ اس کے گھر میں موجود کسی گھریلو نسخے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اگر دونوں پڑوسیوں کے آپس میں روابط اور تعلقات اچھے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جان دو قالب بن کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، چاہے ان کے مذاہب الگ الگ ہوں، چاہے وہ دونوں الگ نظریات کو ماننے والے ہوں، لیکن پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ان کے روابط اچھے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، اس لیے مشکل کے وقت میں ایک دوسرے کی جب وہ مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرا کبھی بھی اس کے اوپر شک نہیں کرتا کہ وہ اسے دھوکہ دے سکتا ہے، اس کو غلط دوا دے سکتا ہے، اس کو غلط مشورہ دے سکتا ہے۔ تو یہی حال جو ہے ہمارے پورے ملک میں، ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ میں ہمارے جو تعلقات ہیں اسی طرح خراب ہے جیسے لڑنے جھگڑنے والوں کے ہوتے ہیں، اور ہمارے درمیان مزید دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، حالات کو مزید بگاڑا جا رہا ہے۔ ان حالات میں اس وقت دعوت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں کے مسائل کو حل کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سالانہ کئی لاکھ بچیاں زندہ مار دی جاتی ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شراب سے یہاں پر سالانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بغیر دوا، بغیر علاج کے یہاں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے یہاں پہ ہزاروں بچے مر جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہے سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ بھائیوں، ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور ہماری دعوت، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے، ہمیں اس بات پر تیار کرتا ہے کہ ہم اپنے ان پریشان حال بھائیوں کی مدد کریں، ان کے مسائل کو حل کریں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم خود اپنے مسائل میں جوجھ رہے ہیں، ہم خود اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے مسائل حل کریں یا ان کے مسائل حل کریں۔ بھائیوں، مکہ کے دور پر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کس قدر پریشان حال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے
وہ غریب اور غلام طبقے سے زیادہ تھے، خوشحال لوگ تو بہت کم تھے، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان غریب لوگوں کا معاشی بائیکاٹ بھی کیا تھا، خود ننگے بھوکے رہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، وہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں، کہ جھاگ اڑ جاتا ہے اور مفید فائدہ بخش چیز زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ منافع بخش چیز، نفع بخش چیز زمین میں باقی رہتی ہے، اور اللہ اسے باقی رکھنے کے حالات پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو غیر مفید چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا تام جام چاہے جیسا ہو، لیکن بالآخر وہ ختم ہو کے رہتی ہے، نابود ہو کے رہتی ہے، فنا ہو کے رہتی ہے۔ اس سنت الہی کو سمجھنا چاہیے، اور اس زمین پر باقی رہنے کے لیے، اس زمین پر قائم رہنے کے لیے، یہاں ہماری نسلوں کے بقا اور وجود کے لیے ہمیں اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں دعوت کی ذمہ داری بھی انجام دینی ہے۔ یہی انبیائی مشن سے ہماری سمجھ میں بات آتی ہے، انبیائی سنت یہی ہے، انبیائی طریقہ کار یہی ہے۔ قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بھی کہنا ہے، اور مسائل کے حل کی کوششیں بھی کرنی ہیں۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے اس تعلیم کو حرز جاں بنائیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔